السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سامعین محترم آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ابھی حالیہ سیالکوٹ کے معاملے میں پیش آیا ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ حقیقت کو چھپا کر، اپنی چوری چھپا کر دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا بالکل درست ہوا۔ میرے خیال سے یہ بات بڑی جسارت والی ہے۔ بات یہاں پر نہ تو کسی سری لنکن کی ہوگی، نہ ہی یہاں پر کسی بات کرسچن کی ہوگی، نہ ہی مسلم کی ہوگی۔ یہاں پر بات اصول کی ہوگی۔ گویا جو اصول آپ نے اور میں نے جس اصول کا تعین کیا ہے، کیا اس پہ میں اور آپ سچے اور کھرے اتر رہے ہیں؟ اگر میں اور آپ سچے کھرے اتر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر دوسرے کو ہم اس پر لازم کریں گے کہ وہ اس اصول پر اترے۔ پھر ضرورت ہے کہ ہم سختی بھی برتیں گے، تمام چیزیں ہم کریں گے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ اس تحقیق اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اگر مسلمان گستاخی کرے گا یا کوئی غیر مسلم کرے گا، پہلے تو اگر مسلمان کرے گا تو اس پہ وہی حد لازم ہوگی جو اسلام نے اس کے اوپر مقرر کر رکھی ہے۔ لیکن اگر وہ غیر مسلم کرتا ہے تو دیکھا جائے گا اس کا پس منظر کیا ہے۔ آیا وہ گستاخی بھی ہے، یا اس چیز کو یا اس حرکت کو گستاخی میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو ذرا یہ معاملہ جو سیالکوٹ والا ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیں بالکل سامنے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فیکٹری کے اندر ایک وزٹ ہے۔ وزٹ کے دوران اکثر لوگوں نے، جس طرح کے لوگ اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، وہ ان کے سٹیکر کچھ لے کے اپنی مشینوں کے اوپر لگا لیتے ہیں۔ اب جب مشینوں کے اوپر لگاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب وزٹ آئے گا باہر سے تو ان کو تو میرے خیال ہے کہ انگریزوں کو تو نہیں پتا کہ آپ کے یہ جو سٹیکر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے وہ جس بھی شخصیت کا ہے، کسی صحابی کا ہو سکتا ہے، اہل بیت میں سے ہو سکتا ہے، نبیوں میں سے کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا ہو سکتا ہے، یا کوئی آیت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے، ان کو تو یہ معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے تو ظاہری بات ہے کہ 2-3 کروڑ کی مشین لی ہوئی ہے تو اس کو تو وہ چاہتے ہیں کہ صاف ستھرا دیکھیں۔ اچھا، اب وہ مشین کی صفائی کے دوران وہ سٹیکر وہاں پر لگا ہوا ہے، ایک شخص آتا ہے، مینیجر ہے جو، اس نے وہ سٹیکر اتار کر پھینک دیا۔ اس چیز کے اوپر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انتہائی شرمندگی کا عالم ہے، کیونکہ اسلام کسی بھی ہنسا کی، کسی بھی دہشت گردی کی، کسی بھی اس طرح کسی مظلوم کی جان لینے کو بالکل اسلام تبلیغ نہیں کرتا، نہ ہی ایسی واقعات کو پروموٹ کرتا ہے، بلکہ اسلام سخت مخالف ہے ایسے لوگوں کے جو قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لوگوں کی گردنیں کاٹ کر اور بعد میں عشق رسول کا دعویٰ کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے غازی اور مجاہد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اسلام انتہائی سخت رد عمل پیش کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ الغرض وہ صفائی کے دوران انہوں نے وہ سٹیکر پھاڑا جبکہ اس پر کسی نبی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس اصول کو ذرا سامنے رکھیے گا، جو رسول کی گستاخی کرے گا اس کے لیے ایک الگ قانون ہے۔ اب جب اس شخص نے وہ سٹیکر پھاڑا تو اس میں خاص طبقے کے شخص نے اس کے اوپر اس چیز کو بیس بناتے ہوئے حملہ کیا یا اس کو قتل کیا کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ تو کیا پوچھا جائے گا اس سے، کیا اس شخص کو پتا تھا یہ کس شخصیت کا یہاں پر سٹیکر لگا ہوا ہے یا نام لکھا ہوا ہے؟ اگر تو اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے تو پھر اس کے اوپر حد کس طرح آپ لازم کریں گے؟ اچھا، اس کو ابھی معاملے کو یہیں پر رکھیں ذرا، اب دوسری جانب آئیں۔ کیا یہ قانون صرف انہی پر لاگو ہوتا ہے؟ مسلمانوں پہ لاگو نہیں ہوتا؟ 12 ربیع الاول والے دن آپ کے اور میرے، ہمارے رشتہ دار، ہم ہی لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کی جھنڈیاں بناتے ہیں اور ان کو گلیوں میں سجاتے ہیں، اور اگلے دن وہی چیزیں ساری کی ساری سڑکوں پر گری ہوتی ہیں۔ یہاں پر پھر کیوں نہیں ان کے خلاف پرچہ ہوتا، ان کے خلاف کیوں نہیں قتال ہوتا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کی شبیہ کی اس طرح گستاخی کرتے ہیں؟ چلیں ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جائے نماز ہے اور جائے نماز کے اوپر بیت اللہ بنا ہوتا ہے، اللہ کا گھر، اور روزہ رسول بنا ہوتا ہے جس کو آپ زمین کے اوپر بچھاتے ہیں۔ گویا آپ نے اس کو زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اس مسلمان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟
کیا آپ اپنے بچے کو یا اپنے کسی چھوٹے کو الاؤ کریں گے کہ وہ روزہ رسول کی تصویر بنائے، بیت اللہ کی تصویر بنائے، اس کو زمین پہ پھینکے؟ کیا آپ الاؤ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو کس طرح یہ الاؤ کرتے ہیں کہ جس مصلی کے اوپر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، روزہ رسول بنا ہوا ہے، اس کو آپ زمین پر بچھا کے آپ شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر؟ اور اسی 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی لکھ کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں لکھ کے کیک کے اوپر اس کو چھری سے کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ بڑے اچھے سے یاد ہے کہ جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا اس پہ حضرت علی کو کہا گیا تھا کہ یہ نام مٹا دو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ کا لکھا ہوا نام میں نہیں مٹا سکتا۔ گویا جس نام کو مٹانے کی صحابہ میں جسارت نہیں ہے، صحابہ میں جرت نہیں ہے، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیک کے اوپر روزہ رسول بنا کے چھری سے کاٹ کے اس کو کھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ہمیں تو معلوم بھی ہے کہ یہ نام کیا ہے اور یہ کس کا ہے۔ پھر آپ چھوڑیں، بہت بڑا برانڈ گل احمد، احمد کون ہے؟ احمد نام کس کا ہے؟ اس کا جب آپ سوٹ نکالتے ہیں تو شاپر کو پھاڑ کے کہاں پھینکتے ہیں؟ کیا اپنے گھر میں سجا کے رکھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے؟ سر 20 ایسی مثالیں ہیں جو دن میں ہم گستاخی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مسلمان نہیں بول رہا، اس کے بارے میں کسی کی آواز بلند نہیں ہو رہی، لیکن ایک ایسے شخص کو چوک پہ کھڑا کر کے آگ لگا دیا جاتا ہے۔ درندگی کی، حیوانیت کی انتہا ہے، اور یہاں پر کچھ ایسے بے شرم اور ایسے بے حیا لوگ موجود ہیں جو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ادھر کالونی میں، مسیح کالونی میں 2 حفاظ کو مار دیا گیا تھا تو وہاں پہ کوئی نہیں بولا، اب سب کو بولنا آ گیا۔ خدا کے بندے، کس واقعے کو کس کے ساتھ جوڑو؟ یہاں پر بات اصول کی ہو رہی ہے، بات یہاں پہ یہ ہو ہی نہیں رہی کہ وہاں پر کرسچن مرا ہے یا مسلمان مرا ہے۔ یہ تو اب پھر وہ بات ہوگی کہ جس کا دل کرے گا منہ اٹھا کے وہ کسی کو قتل کر دے گا، کسی کو مار دے گا، ذاتی اپنی اناد اس پہ نکالے گا، اور اس کے بعد یہ کہہ دے گا ہاں جی اس نے تو گستاخی کی ہے۔ حکومت پاکستان کو اس کے اوپر سخت سے سخت قانون بنانا چاہیے، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے جھوٹے عشق نبی کے دعوے کرتے ہیں، آپ یہ دعویٰ دیکھیں عشق رسول کا دعویٰ کتنا بڑا ہے۔ جو شخص صحیح سے نماز نہیں پڑھنا جانتا، جو شخص صحیح سے قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت نہیں کرنا جانتا، جو لوگ صحیح سے نیک اعمال کرنا نہیں جانتے، لوگوں کا فائدہ کرنا نہیں جانتے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اساس کس چیز میں رکھی ہوئی ہے، وہ عشق رسول کے دعوے کرتے پھرنے، ایسے لوگوں کو چراہے پہ کھڑا کر کے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، وگرنہ یہ ہر چیز وہ پھر بے شتر بے مہار بے شتر والی بات ہو جائے گی کہ بغیر کسی لگام کے ہر شخص اٹھے گا، کسی کو بھی گولیوں سے چھلی اور بھون دے گا، اور اس کے بعد یہ کہے گا کہ یہ تو اوساخ رسول تھا۔ سامعین محترم، سیالکوٹ کے واقعے میں انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، اصول کی بات کی جا رہی ہے۔ اصول یہ ہے کہ کیا اس کو معلوم تھا؟ اگر نہیں معلوم تھا تو اس کو سمجھا دینا کافی ہے، اس کو بتا دینا کافی ہے کہ یہ نام جس کو آپ نے پھاڑ کے پھینکا ہے یہ ہمارے لیے بہت حرمت کے لائق ہے، ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اگر آج کے بعد آپ نے ایسا کیا تو اس کا سخت رد عمل ہوگا۔ اتنا کافی تھا۔ میں نے تو ابھی ان مسلمانوں کی بات کی، ان نام نہاد مسلمان اور عشاقان رسول کی، کہ جن کو پتا ہے کہ گل احمد کے بعد احمد جو لفظ ہے یہ کس کا ہے، ان کو پتا ہے کہ جائے نماز کے اوپر کیا بنا ہوا ہے اور اس کی کیا احترام ہے، ان کو پتا ہے کہ ربیع الاول پر کیکس کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے۔ دین کا مذاق مت بنائیں۔ پہلے ہی مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات ہو چکی ہیں، مزید اس کو مشکل نہ بنائیں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں وہ جس بھی پلیٹ فارم پہ ہیں سوشل میڈیا کے، اس سیالکوٹ کے واقعے کی سخت سخت مذمت کریں، اور اس بات کی حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کریں کہ ایسے لوگوں کو چوراہے پہ رکھ کے جس طرح اس کا حال کیا تھا قصاص لیا جائے، ویسے ہی قصاص لیا جائے، اور یہ حکومت وقت پر لازم اور فرض ہے۔ آپ حدیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو جزیہ دے کے یہاں پر رہ رہے، ٹیکس دے کے اقلیت میں رہ رہے ہیں، ان کے جان مال کی حفاظت وہ ریاست کے ذمہ ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
ایسے شخص کو، غیر مسلم کو، جو تمہارے پاس ٹیکس دے کے رہ رہا ہے، تمہیں اپنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے، اس کی بلا وجہ تم جان لو گے وہ شخص جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور جنت کی بو تو 40 کوہ دور سے بھی آئے گی، اتنی دور کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ، یہ صرف لوگ اپنے مفاد، اناد اور بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کی جان لینے کے بعد ان پر یہ تھوپ دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس قوم کو کسی نہ کسی طرح ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ایجوکیٹ نہیں کریں گے آپ اپنے بچوں کو، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ بچہ اپنے باپ کی جان لینے کو تیار ہو جائے گا، بیٹی اپنی ماں کی جان لینے کو تیار ہو جائے گی، اور جان لینے کے بعد ایک مختصر سا جملہ کہہ دے گا کہ یہ تو گستاخ رسول تھا۔ اس قانون کی حساسیت کو سمجھیں، اس لفظ کو سمجھیں کہ یہ لفظ کیا ہے، اسلام کے اصول کیا ہیں۔ اسلام صرف اور صرف امن کا درس دیتا ہے، اسلام صرف ڈیفنس کا تعلق دیتا ہے کہ آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں، اپنا ظلم کو روک سکتے ہیں، ظالم کو روک سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ آپ اپنی ایک ذاتی تسکین کے لیے کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ میں خود اس جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کی، اور میں حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔